یہ نومبر کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی اتوار کی شام تھی۔ رینالڈ کو ایک عجیب سی اداسی اپنی رگوں میں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے یوں ہی بے مقصد گلیوں میں پھر رہا تھا۔ گھروں کی چھتوں کے اوپر بادلوں سے ڈھکا ہوا سرمئی آسمان، گلیوں کے اندر سرسراتی یخ ہوا اور فٹ پاتھ پر چلتے مردوں اور عورتوں کے اداس چہرے، سب مل کے ماحول کی اداسی میں مزید شدت پیدا کر رہے تھے۔ گلیوں میں اسٹریٹ لیمپ جلنا شروع ہو چکے تھے۔ اس نے بے مقصد دن کی سردی کو اپنی روح میں اترتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کی نظر تار گھر کے کونے میں ایک شخص پر پڑی جو اپنے ہاتھوں میں کچھ ہینڈ بنڈل تھامے بیٹھا بے تاثر سی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب رینالڈ اس کے قریب پہنچا تو اس شخص نے بے صبری سے ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس لہو جما دینے والی سردی میں رینالڈ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ہاتھ گرم جیبوں سے باہر نکالنے کو تیار نہ تھا، اس لیے وہ اس کو نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ معاف کیجیے گا جناب، وہ اس کے پیچھے لپکتا ہوا بولا۔ کیا آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس اشتہار میں کیا لکھا ہے؟ جو بھی لکھا ہو، لیکن مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اس اشتہار میں وہی کچھ لکھا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ وہ آدمی اس کا پیچھا چھوڑنے کو بالکل بھی تیار نہ تھا۔ رینالڈ نے ایک دم حیرت سے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم کی نظر آنے والے حصے سردی کی وجہ سے نیلے پڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی امید بھری چمک تھی اور لہجے سے وہ پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں تم کیا چاہتے ہو، لیکن تمہاری خوشی کے لیے میں یہ کاغذ لے لیتا ہوں۔ اگر تم ہر شخص کو یہ اشتہار دینے کے لیے اسی طرح اس کے پیچھے بھاگو گے اور بحث کرو گے تو تمہیں اپنا کام مکمل کرنے میں ضرورت سے زیادہ وقت لگ جائے گا۔ یہ اشتہار ہر شخص کے لیے نہیں ہے، یہ میں صرف انہی لوگوں کو پیش کرتا ہوں جنہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس آدمی نے ایک اشتہار نکالا اور اسے طے کرتے ہوئے رینالڈ کی طرف بڑھا دیا۔ جو ہی رینالڈ نے کاغذ پکڑا، وہ شخص تیز تیز قدموں سے ایک طرف غائب ہو گیا۔ رینالڈ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کاغذ کی تہیں کھول کر اسے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کاغذ پر لکھی عبارت پر نظر پڑتے ہی اسے اپنی رگوں میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس پر لکھا تھا، ایک تابوت آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کو جلد ہی اس کی ضرورت ہوگی۔ 606 گیریزن روڈ پر آپ کے آرڈر کو پوری احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ رابطہ کریں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ رینالڈ کو اپنے ارد گرد خوف سرسراتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے فوراً نظر اٹھا کر اس آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ سرد ہوا مزید بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ گلیوں میں اندھیرا دبے پاؤں اترتا چلا جا رہا تھا اور لیمپ جلنے لگے تھے۔ رینالڈ نے کاغذ کو دوبارہ تہہ کیا اور اپنی جیب میں رکھتے ہوئے گھر کی طرف مڑ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اشتہار تقسیم کرنے والا شاید کوئی پاگل شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک اسے بار بار خوفزدہ کر رہی تھی۔ رینالڈ کے ذہن سے وہ اشتہار اتر نہ سکا۔ بار بار اس پر لکھی وہ بے تکی عبارت اسے یاد آتی تو وہ تھوڑا سا بے چین اور پریشان ہو جاتا۔ یوں گلیوں میں اس طرح کے احمقانہ اشتہار تقسیم کر کے کوئی تاجر کیسے کاروبار کر سکتا ہے؟ شاید یہ کسی کا مذاق تھا، ایک بیہودہ مذاق۔ اسے وہ شخص یاد آ رہا تھا جو اشتہار تقسیم کرتا پھر رہا تھا۔ اس کا انداز مذاق کرنے والا نہیں تھا۔ اس کی چمکیلی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی۔ آپ کو جلد ہی ایک تابوت کی ضرورت ہوگی۔ یہ الفاظ بار بار رینالڈ کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح ضرب لگا رہے تھے۔ اگر اس کے کوئی رشتہ دار ہوتے تو وہ کچھ سوچ سکتا تھا، لیکن وہ تو اس ساری دنیا میں بالکل تنہا تھا۔ تو کیا یہ تابوت اس کے لیے تھا؟ لعنت ہو اس اشتہار پر۔ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے سوچا، اس کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی دیوانے تاجر کی خواہش کو اپنے اعصاب پر سوار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ میرے پاس دفن کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ بات اس کے ذہن سے اتر نہ سکی۔ رات 10 بجے جب اس کا پڑوسی ڈاکٹر اسے ملنے آیا تو رینالڈ نے یہ عجیب سا اشتہار اس کے سامنے رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر پوری توجہ سے ساری عبارت پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس پر غور کرتا رہا، پھر کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ صرف ذہنی طور پر بیمار لوگوں کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ رینالڈ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر پوچھنے لگا، کیا تم نے ڈائریکٹری سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے
کہ یہ جو ایڈریس اشتہار میں لکھا ہے وہ عمارت کس کے نام پر ہے اور وہاں کیا کاروبار ہوتا ہے؟ رینالڈ سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور میز پر پڑی ایک موٹی سی ڈائریکٹری اٹھا لایا۔ دونوں نے مل کر 606 گیریزن روڈ تلاش کیا۔ وہاں درج تھا ہارڈنگ جے کفن فروش۔ یہاں تو کچھ زیادہ معلومات درج نہیں ہیں۔ ڈاکٹر بڑبڑایا۔ تابوتوں کا سوداگر تھوڑا سا غیر معمولی ہے نا؟ رینالڈ نے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے وہ تجارت کے لیے ہول سیل تابوت تیار کرتا ہے۔ پھر بھی یہ اشتہار سراسر بیوقوفی کا ایک ٹکڑا ہے، اسے اس طرح تقسیم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ میں کل خود اس پتے پر جا کر اسے دیکھوں گا، رینالڈ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے تمہیں ایک دعوت نامہ بھیجا ہے تو ضرور جانا چاہیے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شام کو جب ہم ملیں گے تو مجھے اس بارے میں بتانا، یقیناً کوئی خاص بات نہیں ہوگی وہاں۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، رینالڈ نے بھی بولا۔ میرے پاس دفن کرنے کے لیے اپنے سوا اور ہے ہی کون؟ اسے تابوت کے لیے اپنا ناپ ہرگز مت دینا، رینالڈ ہنستے ہوئے بولا، اور وہ بھی ہنسنے لگا۔ اگلا دن خوبصورت نیلے چمکدار دنوں میں سے ایک تھا، جو نومبر کے مہینے میں لندن کے لوگوں کی قسمت میں کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ اپنے دن بھر کے کام نمٹانے کے بعد رینالڈ شام ڈھلنے سے پہلے ہی گریزن روڈ پہنچ گیا۔ ڈائریکٹری میں درج نامکمل ایڈریس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ 606 گریزن روڈ کسی عام دکان کی طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھڑکیوں پر سیاہ رنگ کے بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ دکان کے دروازے پر کوئی بورڈ بھی لگا ہوا نہیں تھا، نہ کوئی ایسی علامت تھی جس سے اظہار ہوتا کہ یہاں تابوت فروخت ہوتے ہیں۔ کسی اجنبی کے لیے یہ اندازہ لگانا قطعی ناممکن تھا کہ یہاں کس چیز کی تجارت ہوتی ہے۔ اس کاروبار کا مالک کون ہے؟ رینالڈ کا ذہن مزید الجھ گیا۔ جب وہ دکان کا دروازہ کھولتے ہوئے داخل ہوا تو ایک اطلاعی گھنٹی شور مچانے لگی۔ دکان کے اندر ایک چوڑا کاؤنٹر پڑا ہوا تھا، جس کی دوسری طرف کسی گیس برنر کے جلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ دکان میں کوئی فرنیچر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سامان تجارت۔ ہاں، ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے لکڑی کے چند تختے نظر آ رہے تھے۔ رینالڈ نے 1-2 منٹ انتظار کیا، مگر جب کوئی ذی روح دکان کے اندر نظر نہ آیا تو اس نے اپنے پاؤں سے فرش کو بجانا شروع کر دیا۔ یہ حربہ کارآمد ثابت ہوا، کیونکہ جلد ہی اس نے لکڑی کی سیڑھیاں چڑھتے قدموں کی آواز سنی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی دکان میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی رینالڈ ششدر رہ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جو کل رات ٹھٹھرتی سردی میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے سڑکوں پر اشتہار تقسیم کرتا پھر رہا تھا، مگر اس وقت وہ کافی صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا۔ رینالڈ تو فوراً اس کو پہچان گیا، مگر اس شخص کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، وہ شاید اسے پہچان نہ پایا تھا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ رینالڈ نے وہ اشتہار کاؤنٹر پہ رکھ دیا جو اس نے اسے شام میں دیا تھا۔ میں اس کے بارے میں جاننا اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بیہودہ حرکت ہے۔ کمزور اعصاب والے لوگوں کے لیے یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کا ذاتی خیال ہے جناب۔ یقیناً ہمارے نمائندے نے آپ پر واضح کر دیا ہوگا کہ یہ اشتہار ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف اسی کو دیا جاتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تم غلطی کر رہے ہو، رینالڈ تیزی سے بولا، کیونکہ میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے جو عنقریب مرنے والا ہو، سوائے اپنے آپ کے۔ تابوت فروش نے نرمی سے اس کی بات مکمل کر دی۔ رینالڈ نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تابوت فروش نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور کہنے لگا، جناب، یہ کوئی عام کاروباری ادارہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسی معلومات موجود ہیں جو ہمیں اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ کیسی معلومات؟ رینالڈ نے حیرت سے پوچھا۔ اگر ہمارے نمائندے نے آپ کو وہ اشتہار دیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ جلد ہی آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ آپ بظاہر سمجھدار نظر آتے ہیں، لیکن آپ کے الفاظ احمقانہ محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ بیہودہ اشتہار آپ نے خود مجھے دیا، اور اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس دفعہ رینالڈ کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ تابوت فروش کندھے اچکاتے ہوئے بولا، کیا آپ نہیں جانتے کہ مردہ لوگوں کے لیے تابوت کیوں ہوتا ہے؟ مردہ آدمی؟ رینالڈ خوف کے مارے اچھل پڑا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ رینالڈ: شکریہ، میرا نام ہارڈنگ ہے، جے ہارڈنگ۔ دیکھیے مسٹر رینالڈ، اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایک تابوت کی ضرورت ہے
تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو ایک تابوت کی ضرورت پڑے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ میں؟ رینالڈ نے ایک جھرجھری لے کر اپنی بات نامکمل چھوڑ دی۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے مسٹر رینالڈ، 24 گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں آپ کو ہماری خدمت کی ضرورت ہوگی۔ اس سارے وقت میں اسے پہلی بار اندھیری خالی دکان اور گیس برنر کے جلنے کی آواز کا احساس ہوا۔ کیا میں اسے ایک دھمکی سمجھوں؟ تابوت فروش نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پھر اپنی جیب سے ایک چھپا ہوا فارم نکالتے ہوئے بولا، کیا آپ اسے بھر دیں گے تاکہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں؟ رینالڈ نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور بولا، میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن لگتا ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ شاید۔ تابوت فروش نے رینالڈ کے چہرے کو عجیب سی سنجیدگی سے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے رینالڈ ڈر سا گیا۔ اسی لمحے اس کی نظریں تابوت فروش کی نظر سے ملیں اور پھر اس کا دماغ یوں جیسے ایک نقطے پر مرکوز ہونے لگا۔ ان آنکھوں میں وہی عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ہونٹ نہ ہلا سکا۔ اس کے کان گیس برنر کی آواز پر مرکوز ہونے لگے۔ پھر باقی ہر آواز پس منظر میں چلی گئی۔ یہ آواز اسے ایسے سنائی دینے لگی جیسے دل کی دھڑکن ہو۔ تابوت فروش کی آنکھیں بڑی سے بڑی ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ وہ آگ کے ایک بڑے دائرے میں بدل گئیں۔ پھر رینالڈ نے کاؤنٹر سے قلم اٹھایا اور خاموشی سے فارم بھرنے لگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مسٹر رینالڈ، تابوت فروش نے شائستگی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ اب آپ مطمئن رہیے، آپ کو ہماری خدمت بر وقت مہیا ہوگی۔ رینالڈ دکان سے باہر فٹ پاتھ پر کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو کر یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر ہلکی سی خراش محسوس ہو رہی تھی۔ جب اس نے بے ساختہ اس خراش کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تو اسے اپنے ہونٹوں پر شدید جلن کا احساس ہوا۔ گریزن روڈ پر جلتے لیمپ اسے لہراتے اور گھومتے محسوس ہو رہے تھے۔ قدم بھی لڑکھڑا رہے تھے۔ گھر پہنچنے کے لیے اس نے ٹیکسی کو ضروری سمجھا۔ گھر پہنچنے تک اس کا سر پوری طرح گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے جب اس کا پڑوسی ڈاکٹر اپنے وعدے اور معمول کے مطابق اس سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ رینالڈ کے فلیٹ پر پہنچا تو اسے بیرونی دروازہ کھلا ہوا ملا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ عموماً رینالڈ اس کے انتظار میں دروازے کو کھلا چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اندر داخل ہو کر ڈاکٹر نے چھوٹے سے ہال میں بلب جلا دیا اور حسب عادت اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ سارے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے رینالڈ کو پکارا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ ڈرائنگ روم کا دروازہ دھکیل کر کھول دیا۔ دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ سامنے ہی رینالڈ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ یوں لگا جیسے وہ سو رہا ہو۔ اس کا چہرہ اس کے سینے پر جھکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ اس بار بھی رینالڈ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر بدحواسی کے عالم میں تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ رینالڈ کا جسم ایک طرف لٹک گیا۔ ڈاکٹر نے چہرہ اوپر اٹھایا تو رینالڈ کی کھلی بے نور آنکھیں نظر آئیں۔ اس کے ہونٹ یوں پھٹے ہوئے تھے جیسے بری طرح جل گئے ہوں۔ ڈاکٹر نے فوراً نبض پر ہاتھ رکھا۔ وہاں بھی اسے کچھ نہ ملا۔ اسی وقت رینالڈ کے لٹکے ہوئے ہاتھ کی بند مٹھی سے ایک کاغذ پھسل کر نیچے جا گرا۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کو اٹھا کر دیکھا تو یہ اسی کفن فروش کی دکان کا اشتہار تھا جس کا فارم آج شام ہی رینالڈ نے پر کیا تھا۔